قمری یعنی جنوری سے لے کر دسمبر تک 2 مہینے ہیں، انہیں عمومی طور پر شمسی سال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کہ سورج کی گردش سے ان مہینوں کا تعلق ہے، اور محرم سے لے کر ذی الحج تک جو سال کے 12 مہینے ہیں، ان سال کے 12 مہینوں کو قمر کے ساتھ یعنی چاند کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو در حقیقت قمری اور شمسی دونوں سال جو ہیں یہ اسلامی ہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی سال غیر اسلامی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو جنوری سے لے کر دسمبر کے مہینے ہیں یہ غیر اسلامی سال ہے، یعنی انگریزوں کا سال ہے، اور محرم سے لے کر ذی الحج کے جو 12 مہینے ہیں انہیں دوسرے سال یعنی اسلامی سال کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ دونوں اسلامی سال ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمارا اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام نے عبادات کو تعین کے اعتبار سے قمر یعنی چاند کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور شمس یعنی سورج کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ چاند کی گردش پر بھی عبادات کا تعین رکھا ہے اور سورج کی گردش پر بھی عبادات کا تعین رکھا ہے۔ ایک نارمل اصول اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قمر یعنی چاند کی گردش، اس کے ساتھ ایام اور مہینوں کا تعین بطور عبادت کے رکھا ہے۔ چاند بتاتا ہے کہ رجب کا مہینہ کب شروع ہوگا، چاند بتاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا، اسی طرح چاند بتاتا ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، چاند بتاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کون سے 3 دن ایسے ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے ایام 20، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کیا تھا، 13، 14 اور 15 جو تاریخ، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ چاند بتا رہا ہے۔ البتہ ان مہینوں یا دنوں میں جو عبادات کی جاتی ہے ان عبادات کے اوقات کا تعین یہ سورج بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل چاند یہ بتاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا، چاند یہ بتاتا ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، اور سورج یہ بتائے گا کہ روزہ کس وقت شروع کرنا ہے، اور شام جب سورج غروب ہو جائے تو تب آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ گویا کہ روزے کو شروع کرنا یا روزے کو بند کرنا، مکمل کرنا، یہ ہمیں بتایا سورج نے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ سورج نے۔ البتہ روزہ کب ہے، رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا یا رمضان کا مہینہ کب ختم ہوگا، یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ چاند بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نمازوں کے اوقات بھی دیکھ لیجئے کہ نمازیں دن میں جو 5 ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی سورج کی گردش ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ فجر کی نماز کب پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ سورج طلوع ہوگا تب، نہیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کی نماز کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ پھر سورج جب زوال شمس سے کراس کر جائے گا تو پھر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر سورج غروب ہو جائے گا، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ گویا کہ اصول یہ یاد رکھیے کہ چاند سے ہمیں ایام اور مہینوں کا تعین بطور عبادت کے ہوتا ہے، اور سورج سے ہمیں عبادات کے اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ سورج شمسی جو سال ہوتے ہیں وہ غیر اسلامی ہے اور جو قمری سال ہے وہ اسلامی ہے، یہ در حقیقت درست بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے چونکہ سال نو کی مبارکیں دی جاتی ہیں، 2025 گزرا، میں نے اور آپ نے بھی گزارا، کیا کھویا کیا پایا ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب 2026 ہے، میں نے اور آپ نے ارادہ کرنا ہے، اچھے کام کا ارادہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جیسے فرسٹ ایئر میں تو آپ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو 2 یا 3 مہینے باقی ہیں 2026 کے، ہم نے اتنی محنت کرنی ہے کہ 550 سے اوپر نمبر لینے۔ اگر آپ یہ عزم کریں، ارادہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ 2026 میں ان چیزوں کو اپنا ویژن بنانا، نظریہ بنانا کہ انشاءاللہ العزیز یہ کام میں نے کرنے ہیں، اور جتنے گناہ 2025 میں ہوئے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ 2026 میں یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوں گے، اور جو اچھے کام آپ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی سستی یا غفلت یا کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے،
تو آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ 2026 کا ہر دن میں اس کام کو اچھے طریقے سے بناؤں گا کہ جس کے نتیجے میں اس کامیابی کے منظر کو پاؤں گا. یہ آپ کا اپنا فیوچر، آپ کا مستقبل، آپ کے ارادے، ان خوابوں کو حقیقت کا عملی جامہ پہنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وگرنہ کیا ہوگا، جس طرح آج 2025 گزرا، 2026 جو گزرے گا، آپ کہیں گے، گھر میں کہیں گے، دوستوں کو کہیں گے، پتہ ہی نہیں چلا 2026 گزر گیا. پتہ تو نہیں چلے گا، لیکن آپ جو ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس پر آپ کوشش کریں، یقین جانیے آپ اپنے ارادوں کو عملی جامہ بآسانی پہنا سکتے ہیں. کوشش کرنی ہے، ارادے کرنے میں انشاءاللہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا عملی جامہ پہنا